بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گونل۔ کہتے ہیں کہ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، لیکن جنگل کا تو دستور ہوتا ہے، پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ دستور نہیں ہے۔ صدر پاکستان کی جانب سے بہت بڑی خبر ہے، ان کے استعفے کی بازگشت ہے۔ کچھ اور ایسا کیا ہوا ہے ایوان صدر کے اندر کہ صدر پاکستان اس وقت اس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر سے کل ایک پیغام جاری ہوا یا میڈیا کے اوپر چلا کہ صدر نے آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے فوری بعد شاہ محمود قریشی کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد رات کو عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ اٹک جیل سے ڈال دی گئی۔ اب خبریں اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں کہ اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے وہ جو چند روز پہلے غائب رہے تھے اعظم خان، اور پھر ان کا بیان گونجتا رہا میڈیا کے اوپر اور اس کے اوپر ٹرانسمیشنز ہوتی رہیں۔ آج بتایا گیا ہے جی اعظم خان نے سائفر معاملے میں 161 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے، اور بتایا گیا جی انہوں نے اس سلسلے میں جو بدھ کے روز اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر تھیں، اس دوران ایک جو اصل آج کھیل بدلا ہے، میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آج ہوا کیا ہے۔ اور اس ہونے کے بعد جو صدر پاکستان ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے، اور یہ ٹویٹ سب سے پہلے انگریزی میں آتا ہے، اور اس انگریزی کے ٹویٹ کے اندر صدر پاکستان جو ہے وہ لکھتے ہیں As God is my witness, I did not sign Official Secret Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023. As I disagreed with these bills, I asked my staff to return the bill undersigned within a stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have been found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. میں اس کا ترجمہ جو صدر پاکستان کے آفس سے جاری ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور میرے حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے اور انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اس وقت یہ ہے کہ صدر پاکستان نے ان کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ بل واپس بھیج دو، ایک خاص ٹائم کے اندر بل واپس چلے جاتے، یہ بل غیر مؤثر ہو جاتے اور ان کے اوپر دستخط نہ ہوتے، یہ قانون نہ بنتا۔ لیکن صدر کے مطابق انہوں نے اس عملے سے بار بار پوچھا کہ کیا آپ نے بل واپس بھیج دیے ہیں؟ عملے نے صدر کو اندھیرے میں رکھ کے کہا جی واپس بھیج دیے۔ آج صدر کو پتا چلا نہیں، یہ تو جناب اب یہ کل باقاعدہ بیان ہوئے، اور صدر کو مجبوراً، عام طور پہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہوگا کہ صدر پاکستان کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر باقاعدہ آ کے ٹویٹ کرنی پڑی۔ اب اس وقت خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے، بہت سارے دعوے کر رہے ہیں۔ ایک تو اس وقت جو ہے مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون کی لائن لینے والے صحافی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی صدر چکے ان کا حکم نہیں مانا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر صدر کا حکم نہیں مانا گیا تو صدر کی پوزیشن دیکھیے، صدر کون ہے؟ صدر ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، وہ فوج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ اگر صدر کا حکم نہیں مانا گیا تو یہ عارف علوی نامی شخص کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست پاکستان کے سربراہ کی توہین ہے کہ اس کا عملہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ صدر کا حکم خاطر میں نہیں لاتا۔ اب اگلی بات، اس وقت حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ
کہ جناب صدر مملکت جو ہے عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا سوچ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صدر مملکت قانونی کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی ترمیمی بل ہو یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو، وہ جن کے لیے کیا گیا ہے، جن کو سہولت فراہم کی گئی ہے، جن کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل ریاست تو وہی ہے، تو وہ کیوں کارروائی ہونے دیں گے؟ تو آپ یہ توقع مت رکھیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا صدر کے جعلی دستخط کیے گئے ہیں؟ کیا صدر کے علم کے بغیر، لائے بغیر یہ کیا گیا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرمی ترمیمی بل یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہی کیوں؟ اس طرح تو پھر بہت سارے معاملات کے اوپر کیا اسی طرح سے چلتا ہے کہ صدر کے جعلی دستخط کر لیے جائیں، صدر انکار کریں، اس کے باوجود وہ کام ہو جائے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جنگل ہے. جنگل میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جنگل کہنا جنگل کی توہین ہے، کیونکہ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ استعفوں والے شور کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ صدر کو جبری رخصت کے اوپر بھیجنے کی، اور ایون چیف جسٹس کو. آج آپ کو وہ خبر درست معلوم ہوتی بھی نظر آ رہی ہوگی. اب اس کے اندر اصل ایکچول سٹوری کیا ہے؟ ایکچول سٹوری یہ ہے کہ سب کے بیچ میں اگر کوئی سرخرو ہوا ہے تو وہ صدر پاکستان ہوا ہے. صدر پاکستان نے لوگوں کو حقیقی پوزیشن بتا دی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے، یہ کروایا جا رہا ہے، یہ میری پوزیشن ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار، اسد عمر، ان سب کو گرفتار کرنے کے باوجود یہ پتا چل گیا ہے صدر نے جو سٹیٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق ریالٹی بتا دی ہے. اب صدر اپنے آپ کو تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہو گئے ہیں. باقی یہ ملک پہلے بھی طاقت کی بنیاد کے اوپر، اس ملک میں دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، طاقت اور خوف. اس کو استعمال کر کے 25 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو رن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آئین ہوتا، آئین کے مطابق عمل ہوتا تو ہم پنجاب خیبر پختونخوا کے الیکشنز کرواتے. اگر ہم کسی سرزمین بے آئین کے شہری نہ ہوتے تو جس طرح سے لوگوں کو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ ہرگز بھی نہ ہوتی. تو اب سوال صرف یہ ہے کہ صدر مملکت، ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر ان چیف کے ساتھ اگر دھوکہ کیا گیا ہے تو یہ دستخط کس شخص نے کیے؟ پہلی بات، میڈیا کو خبر جاری کس نے کی؟ اور یہ ساری باتیں ہیں. اب یہ اگلے چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب تک صدر پاکستان نے، چلیے مجھے لگتا ہے کہ کارروائی ہونا مشکل کام ہے، لیکن صدر نے اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ کیا صدر نے اس شخص کو ڈھونڈا ہے؟ کیا صدر نے کوئی اس حوالے سے جو بھی ان کا وہاں پہ ایک ڈیکورم ہے اس کے مطابق کیا پن پوائنٹ ہوا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ یا پھر یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بار پھر یہ معاملہ اسی طرح سے ہے؟ سینیٹر مشتاق کا ٹویٹ آیا ہے، یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اگر صورتحال واقعی ایسی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے تو ریاست پاکستان، پارلیمنٹ، قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے. معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائیں گے. ملک کے اعلیٰ ترین منصب آفس کے اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے. یہ بات درست ہے کہ اس ملک کے اندر اصل اس وقت یہ کشمکش کیا چل رہی ہے؟ کشمکش یہ چل رہی ہے کہ چند لوگ جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ سب کچھ جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے، تو وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، یا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ جو راج ہے وہ اس کو کوئی خطرہ ہو، تو وہ یہ ساری کی ساری حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ قانون سازی، اس کا مطلب ہے کہ واپس اس پوزیشن کے اوپر جائے گی جہاں پہ صدر نے دستخط نہیں کیے تھے. اس کو زیرو پہ تصور کیا جائے گا. ادروائز جتنے لوگوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے پھر تو وہ یہ جو سائفر کے اوپر اتنی پھرتیاں دکھائی گئی ہیں تو لگتا ہے تو پھر یہی ہے نا کہ آپ انتظار میں تھے اور جیسے ہی وہ پورے کا پورا انتظام مکمل ہوا آپ نے ٹھک یہ کر دیا. اسلام آباد میں بہت غیر معمولی صورتحال اس وقت ہے اور صدر کی اس چیز کے بعد اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں. شہباز شریف کا آج ملک سے باہر چلے جانا اور اس دوران یہ ساری ہیپننگز ہونا بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. اور کیا صدر کارروائی کریں گے، صدر استعفیٰ دیں گے، کیا کرتے ہیں اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.